اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 56 تک پڑھ لیا تھا اور اس میں ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہی تکبر اور کبر کی بات آئی، اور آیت اللہ ہوتے ہوئے بھی بندہ جب جھگڑا ڈالتا ہے تو یقیناً آیت اللہ ہوتے ہوئے جھگڑا کن چیزوں سے ڈالا جائے گا؟ کوئی باطل کتاب کے ذریعے سے، کوئی غیر اللہ کے اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہی جھگڑے ہوتے ہوں گے۔ کیونکہ آپ غور کیجئے گا کہ آیات اللہ میں کفر کرنا یا جھگڑے ڈالنا تو یقیناً سامنے کیا چیز موجود ہوگی کہ جس کی وجہ سے آیت اللہ کو ریجیکٹ کیا جائے گا؟ وہ چیز ہوگی جس سے بندہ بہت امپریس بھی ہوتا ہوگا، اور وہ باپ داداؤں کے دور سے چلا آ رہا ہوگا، میجورٹی اس کو اپیل کرتی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم غور کرتے ہیں ہمارے سامنے بھی کہ کیا وجوہات بنتی ہیں کہ بندہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے ڈالتا ہے، جس پر ہم نے کہا تھا کہ اس کو اس دفعہ کبر سے تعبیر کیا گیا کہ یہ انسان کا تکبر ہے کہ اللہ کی آیت کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کبھی پہنچ نہیں سکے گا، ما ہم ببالغی، اس کبر کو یہ کبھی بھی پہنچ سکے گا نہیں۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، وہ سمیع البصیر ہے، وہ تمہارے دلوں کی نیتوں تک کو جانتا ہے کہ واقعی اگر تم سچے ہو اپنی جگہ تو وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے اللہ تعالیٰ، اور اگر واقعی ہمارے اندر کبر کہیں چھپا ہوا ہے اور ہم اللہ کی کتاب سے شرماتے ہیں بات لیتے ہوئے تو واقعی ہمارے پاس علم آ نہیں سکتا ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے کہ کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کی حقیقت کیا ہے، یعنی اس کو میں نے اس طرح سمجھا، کیونکہ جب بھی کبھی تکبر کی کبر کی بات آتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ آیتیں بسائٹ ایسے چل رہی ہوتی ہیں کہ کیا تم اللہ کو جانتے ہو کہ اللہ ہے کیا، کہ جس کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے تمہیں جھجک ہو رہی ہے اور تمہیں لوگوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے بنسبت اللہ کی ذات سے تمہیں ڈر نہیں لگتا۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ کبر کے ساتھ اللہ کا تعارف کرایا جائے گا کہ آؤ اللہ کو جانو کہ اللہ کی ذات کون سی ہے۔ تو لخلق السماوات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تخلیق کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، اکبر من خلق الناس، بہت بڑا کام ہے انسان کے پیدا کرنے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم ایکچولی ہمارے پاس ویسے بھی کوئی ایسا پیمانہ تو تھا نہیں کہ اگر اللہ ہمیں نہ بتاتے کہ انسان کو پیدا کرنا زیادہ بڑی بات ہے یا تخلیق آسمان اور زمین وہ بڑی بات ہے تو واقعی ہم اس کے آنسر میں الجھ جاتے ہیں، لیکن یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے اس کا آنسر دے دیا کہ تخلیق آسمان اور زمین یہ بڑا کام ہے، من خلق الناس، یعنی ہمارے پاس بھی ایک کرائیٹیریا، ایک آنسر آ چکا کہ اچھا انسان جو اپنی پیدائش کے بارے میں، جی اٹھنے کے بارے میں بڑا پریشان ہے کہ امپاسبل ہے، کیسے اللہ اٹھائیں گے، کیسے حساب کتاب ہوگا، کیسے ایک ایک چیز کا پتہ چلے گا۔ تو اللہ نے پہلے بھی اپنا تعارف کرایا سمیع اور بصیر ذات سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور ہمیں کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ تمہارا تخلیق کرنا کم مشکل ہے بنسبت آسمان زمین تم سے زیادہ بڑی چیز تھے اور اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت میجورٹی ان کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سسٹم کو سمجھ سکیں اور اللہ پر اللہ کا کام چھوڑنے کے عادی ہوں، خود اپنے کام پہ توجہ دیں اور جو اللہ نے ذمہ داری لی ہے اس کام کے لیے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ یہ ایکچولی مجھے میسج نظر آ رہا ہے کہ اے انسان تم اپنے کام میں لگو، جی اٹھانا، پھر تمہارا حساب کتاب کرنا، یہ سب اللہ کے ذمے ہے، یہ اللہ اپنے کام پر جاری و ساری ہے۔ اسی کے ساتھ دوبارہ ہمیں پھر تلقین کی گئی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جن لوگوں کے پاس ایمان پیور ہوگا اور جنہوں نے اس ایمان کے مد نظر عمل بھی کیا۔ دیکھیں ہماری زبان اور سمجھ ایک طرف اور ہمارا اخلاق اور رہن سہن بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور یہ شکایتیں تو عام انسانوں کو اپنے
بیویوں سے، شوہر سے، والدین سے، دوستوں سے بھی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو یہ گھر میں کیا ہے، یہ گھر میں کیا ہے اور یہ باہر کیا ہے. یہ دوستوں میں جو کہہ کے لگاتا ہے بیوی کے آگے تو اس کا منہ پھلا ہوا رہتا ہے. تو دیکھیں پرسنالٹی میں بہت ڈفرینسز ہوتے ہیں، لیکن اللہ بار 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 ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جس چیز کو حق مانتے ہو تو اس کے مطابق تم کو عمل بھی دکھانا پڑے گا. تو جو تم اور میں یا آپ اور میں قرآن کو بہت فوکس کرتے ہیں، اسپیشلی میں اور آپ، یعنی ہم لوگ زوم والی ٹیم کو لے لیں کہ جو ہم اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں ایمان کی، تو اس کے مطابق کیا ہمارا عمل ہے؟ اس چیز کو بہت فوکس کیا گیا کہ انسان والذین آمنوا، یہ جو ہم آیت کا پہلا حصہ بھول گئے پڑھانا کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، یہ نہیں برابر اندھا اور نہ آنکھوں والا. ہم نے یہ بات کل بھی آپ کے پاس چھوڑی تھی کہ اس کو آپ نے غور کرنا ہے کہ علم والوں کو جو اللہ کی کتاب کے مطابق اپنا عمل اور علم لے کر اٹھتے ہیں وہ ایک آنکھوں والے کہلاتے ہیں، بنسبت وہ انسان اللہ کے نزدیک آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا ہے، جو قرآن سے غفلت برتتا ہے، جو قرآن پڑھنے سے ڈرتا ہے، جو قرآن سے پیار نہیں کرتا ہے، جو اللہ کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے، اور بولنے کو تو کہتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہنے کو تو بڑا اس کے نعرے ہیں، اس کی للکار ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، لیکن اگر وہ محمد کو رسول مانتا ہے تو پھر میسج کو اس نے اب تک پڑھا کیوں نہیں؟ ڈرتا ہے کہ اس کو باپ داداؤں کے طریقے چھوڑنے پڑیں گے، اس کو کئی حدیثوں کا انکار کرنا پڑے گا. تو اللہ نے کلیئر کہہ دیا کہ برابر ہیں ہی نہیں آنکھوں والے اور اندھے، یعنی جو اللہ کی کتاب سے اپنے فیصلے کرتے ہیں وہ آنکھوں والے ہیں. تو جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ولل مسیء، وہ سیئہ، برے لوگوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. یہ اللہ کا یہ کہنا ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر کو نیچے اللہ نے ایکسپلین کر دیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی آنکھوں والے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وللمسیء، اندھا، اور جو برے عمل کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، یہ ایک برابر ہو ہی نہیں سکتے. وما یستوی قلیلا ما تتذکرون، بہت قلیل ہیں تم میں سے جو اس بات کی نصیحت اٹھاتے ہیں. جبکہ دنیاوی معاملات میں آپ دیکھیں ہمارے پاس بڑی سمجھ ہے کہ کون غریب ہے، کون امیر ہے، کون برانڈ پہننا ہے، کون 2 نمبر کی پرس لیا ہوا ہے، کس نے فیک جوتے پہنے اور کس نے اوریجنل پہنے، سب پتہ ہے. کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، جانے میں، آنے میں، ایوری تھنگ. یعنی امیر غریب سب اپنے دماغ بڑے چلاتے ہیں. آم کا آج کل موسم ہے، سب کو پتہ چلتا ہے کون سا آم اور کون بے وقوف بنا رہا ہے اور کون انور اٹول میں گڑبڑ گھوٹالے مچا رہا ہے. سب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن ادھر آ کر جب ہم قرآن کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ میں کلیئر نہیں ہوں، میں کنفیوز ہوں، تو یہ بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے. اور اگر اسٹڈی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اللہ انشاءاللہ ہمارے لیے خیر کا فیصلہ کریں گے اگر ہم اسٹڈی کی راہ پہ لگ چکے ہیں. تو بہت غور سے یہ سمجھنے والی آیتیں ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ برابر ہوگا ہی نہیں جو اندھے بن کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اور اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ قلیلم ما تتذکرون، واقعی قلیل ہی ہیں جو ایک ایک پوائنٹ پر، ایک ایک آیت پر تذکرہ کرتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں. اللہ آپ کو بہت مبارک کرے اور اللہ آپ لوگوں کے اس بیٹھنے میں خیر و برکت ڈال دے. آپ لوگوں پر اللہ دنیا کی مشکلوں کو آسان کر دے. اللہ ہم سب کو بخشش عطا فرما دے. اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما لے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں قلیلم ما تتذکرون، بہت قلیل ہیں جو نصیحت لیتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں اور آپ بھی جو آیتوں کو اتنی پرکھ رہے ہیں، پروردگار ہمارا اعمال، ہمارے عمل بہت ہی بہترین ہو. اب دیکھیں یہاں پر زور کس بات پر ڈالا جا رہا ہے؟ تکبر، تخلیق آسمان
اور اس کے بعد اب زور کس بات پر ڈالا جا رہا ہے کہ ان الساعۃ لآتیۃ. دیکھ لیجیے آپ نے کہ کس بات پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کرو. بے شک ساعت، قیامت کی گھڑی، لآتیۃ، البتہ آنے ہی والی ہے، لا ریب فیہا، کوئی شک کی گنجائش نہیں اس قیامت میں. ولیکن، یہاں پر بھی دیکھیں یہی بات ہو گئی، ولیکن جیسے پہلے اللہ نے فرمایا کہ لیکن انسان علم ہی حاصل نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، آیت نمبر 57. تو یہاں پر دوبارہ آ گیا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثریت، میجورٹی لوگوں کی ایمان والی نہیں ہے. اب آپ غور کیجئے، یہ آیتیں آپ کو اور بوسٹ کرتی ہیں، یہ آپ کو اور بوسٹ دیتی ہیں، آپ کو اور ہمت دیتی ہے کہ یار یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، تو میں بھی تو میجورٹی میں نہیں ہوں کہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں بہت کم ہیں جو نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان قلیل میں ہو سکتا ہوں. پھر تیسرا پوائنٹ آ رہا ہے، اکثریت لوگوں کے پاس سچا ایمان ہی نہیں ہے، بالکل اکارڈنگ ٹو قرآن لوگوں کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، اگر ہم کہہ رہے ہوتے نا تو پھر ہماری ایک نیگیٹیوٹی سمجھی جاتی کہ آپ لوگ ہر ایک سے نیگیٹو ہیں، اور برا امپیکٹ بھی پڑتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اکثریت یوں ہے، اکثریت کو قرآن نہیں آتا، اکثریت توحید پر نہیں چلتی، اکثریت جانتی نہیں، تو ایک نیگیٹیوٹی ہمارے اندر سے نکلتی ہے کہ یار ہم سب کے لیے برائی کر رہے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب سے پتہ چل رہا ہے کہ اکثریت ایمان والی نہیں ہے، اکثریت علم حاصل نہیں کرتی، بہت قلیل ہیں جو تذکرہ کرتے ہیں، جو نصیحت سے کام لیتے ہیں. اب جناب پھر سے ٹاپک بن گیا کہ اتنا پریشر کس بات کے لیے ڈالا جا رہا ہے. تو ہمارے بیچ میں بھی بات آ گئی کہ قیامت آنے والی ہے، یہ پریشر دیا جا رہا ہے. سیکنڈ پوائنٹ دیکھیے، توحید پر ڈسکس ہوگا کہ وقال ربکم، فرماتا ہے تمہارا رب، فرمایا تمہارے رب نے، ادعونی، پکارا کرو مجھ کو، دعا کرو مجھ سے، استجب لکم، میں جواب دیتا ہوں تم کو. تو ہم کہیں گے کہ اس کو غور و فکر کریں گے کہ غیر اللہ کو لوگ پکارتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہاں سے جواب آتا ہے، تو ملاوٹ کرتے ہیں ایمان میں. اور سورہ مومن میں تو ملاوٹ ہی کے بارے میں آ رہا ہے، جو کہ پہلے رکوع میں بھی تھا کہ لوگ نبیوں کو پکڑتے ہیں اور باطل کے ذریعے سے جھگڑے ڈالتے ہیں. ہم نے یہی پڑھا تھا نا شروع سے سورہ مومن میں کہ لوگوں نے ہر دور میں نبیوں کو پکڑا اور باطل کے ذریعے سے جھگڑا ڈالتے ہیں. آج میں اور آپ بھی صرف پریشان ہیں، تو بخدا میں صرف پریشان ہوں تو اس لیے ہوں کہ لوگ ہم کو منکرین حدیث بول کر قرآن سننے کی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں ہم سے. اور یہ ساستہ کی وجہ سے ہم سب بکھر گئے، بالکل بکھر گئے. اور جبکہ انہوں نے نام اللہ کے نبی کا لگایا، لیکن اس کی وجہ سے سارے فرقے ہوئے، ساری جماعتیں بنی. ایون ان کے مدرسوں تک ایک دوسرے کی سند یہ دوسروں کی نہیں مانتے ہیں، سب کے سب ساستہ پڑھاتے ہیں سنی. اور شیعہ تو اس ساستہ کو مانتی ہی نہیں، اس نے اپنے مدرسے بنائی ہوئی ہے. تو دل تو بڑا اداس ہے، بہت اداس ہے، دل بڑا ہی غمزدہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہم نے مسلمانوں نے کیا کیا. ہمیں قیامت کی تیاری کے لیے ہمارا ایمان بہت ہی منظم، ڈسپلین ہونا چاہیے تھا. ہم تو اپنے ہی اندر لڑے چلے جا رہے ہیں. لیکن پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی فرما رہے ہیں اکثریت لوگ نہ ایمان رکھتے ہیں، نہ علم حاصل کرتے ہیں. اور ٹاپک پر جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں پریشر کس آیت پر دیا جا رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، پکارو مجھ کو، میں جواب دوں گا تم کو. ادھر دیکھ لیجئے، اب آیت کو ہی آپ نے پورا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بات اگر کوئی انسان کرے گا تو ہم کہیں گے کہ عجیب باتیں گڑبڑ ہیں. آپ خود غور کیجئے کہ یہ ٹاپک آتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اور اگر آپ کے آگے قرآن کھلا ہوا ہوگا نا تبھی آپ کو میری باتیں سمجھ آئیں گی.
اگر جن کے پاس قرآن کھلا ہوا نہیں ہوگا نا، وہ اتنا جلدی گریپ نہیں کر سکیں گے. اس لیے آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر اب تو بڑی سہولت ہے، موبائل میں بھی ہے، چھوٹے سے بھی قرآن ہے، بڑے سے بھی قرآن ہے، ترجمے والے بھی قرآن ہے. آپ کے پاس قرآن سامنے ہوگا تو آپ کو میری بات زیادہ سمجھ آئے گی. کہ بات ہو رہی تھی کہ بہت لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہوں گے، قیامت آنے والی ہے، مجھے پکارو. اور پھر تکبر کا ذکر آ گیا، مجھے پکارو اور تکبر کا ذکر آ گیا کہ بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں مجھے پکارنے سے، آل الون مجھے پکارنے سے، ان عبادتی. اس کا یہ ترجمہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے اس کا ایک ترجمہ ایسا بھی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. ہمارے یہاں تو بلکہ عبادت کر کر بندہ تکبر کر رہا ہے. میں نے تو اپنے اطراف میں یہی دیکھا ہے کہ جو زیادہ عبادت کرتا ہے وہ دوسروں کی عبادتوں پر ٹوکتا ہے، کیا پڑھتے ہو تم لوگ، صرف فرض پڑھتے ہو، وہ دیکھو نفلوں پہ نفلیں پڑھ رہا ہے. تکبر تو اس کے اندر آ رہا ہے جو عبادت کر رہے ہیں. وہ راتوں کو اٹھتا ہے، سونے والوں کو حقیر سمجھتا ہے کہ لو دیکھو یہ سب سوئے پڑے ہیں، میں دیکھو تہجد پڑھ رہا ہوں. یہ حال ہو گیا. اگر ایک ترجمہ آپ یہ لے لیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، تو بلکہ عبادت کرنے والے آج کل تکبر کر رہے ہیں کہ جو جتنی عبادت کر رہا ہے، جو جتنے اپنے پائنچے اوپر رکھتا ہے، جس کی جتنی بڑی داڑھی ہے، اور وہ دوسروں کو سب کو حقیر جانتا ہے. اور تکبر تو اس کے اندر ہے، تکبر تو اسی کے ہی اندر آ رہا ہے کہ جی میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، یہ سب تو بے سنتی لوگ ہیں. قرآن پر کتنا عمل کر رہے ہو؟ سب سے بڑھ کر تو تم قرآن ہی کی آیتیں توڑ رہے ہو، جو اتنا تکبر اور اتنا گھمنڈ ہے تم کو. تو ایکچولی اس میں آ رہا ہے آل الون سپریم اتھارٹی، اللہ کو پکارنا. کیونکہ ہم نے سورہ مومن میں یہ بھی ڈسکس کیا، یہ بھی آیت آئی کہ جب تم ذکر کرتے ہو اس وحدہ کا تو اشمئزت قلوبہم، تو بے چین ہو جاتے ہیں. ایک اللہ کی بات سن کر لوگوں کا دل پریشان ہو جاتا ہے، مزہ نہیں آتا. اور جب تم ڈسکس کرتے ہو، تھوڑے سے غیر اللہ کو بیچ میں لے آتے ہو، تو اذا ہم یستبشرون، تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے اس نے بخاری کا حوالہ تو دیا، شکر ہے اس نے مسلم کا حوالہ تو دیا، ترمذی کا حوالہ تو دیا. کیونکہ اگر یہ حوالہ نہیں دے گی تو پھر اس کا مطلب یہ تو قرآنسٹ ہے. تو آپ غور کیجئے کہ ہمارے پاس ایک زمانہ تھا جب ہم بغیر واسطے وسیلے کے، مجھے تو دعا مانگنے ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ ایک عادت ہو گئی بچپن سے، اللہ نبی کے واسطے دے دے، اللہ قربانی کے جانور کے واسطے دے دے، اللہ میری ماں کے واسطے دے دے، اللہ میرے بچوں کے واسطے، اللہ. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بغیر واسطے وسیلے کے اللہ کو ڈائریکٹ مانگتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے خطاب کرتے ہیں، وہ تکبر سے خالی ہیں. اور جن کو اللہ کو پیورٹی کے ساتھ پکارنا نہیں آتا وہ متکبر ہیں. آپ غور کیجئے گا اور اپنی عادت بنائیے. ہم سب نے اپنی اپنی پریکٹسز کی کہ ہم عادت کریں کہ اللہ کو آل الون پکاریں، کیونکہ نبیوں کی سنت یہی آ رہی ہے، ربنا ربنا ربی. جبکہ ہر نبی کے اوپر ایک نبی موجود تھے، ہر نبی کے اوپر ایک نبی تقریباً موجود تھے. لیکن آپ نے غور کرنا ہے کہ بڑا پیارا ٹاپک ہے کہ اللہ نے قیامت اور پڑھائی لکھائی اور کم علم ہو تم. اللہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر لوگ کم علم ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر لوگ ان کے پاس ایمان کی کمی ہے. تو مجھے پکارو، میں جواب دوں گا. جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری پکار سے، مجھے پکارنے سے، آل الون میری اتھارٹی کو ماننے سے، سیدخلون جہنم داخرین، جلد وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے. تو اس لیے دیکھیں تکبر ہمیں اپنا نظر نہیں آتا. سچ پوچھیں ہمیں اپنا تکبر نظر نہیں آتا ہے. یہ ہے ایک سائیکو پرابلم ہم سب کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہم کو اپنا تکبر دکھائیں گے. اللہ کرے عافیت سے اللہ دکھا دیا کریں، کیونکہ جب اللہ پکڑ کے دکھاتے ہیں نا غصے میں کہ یہ تیرا تکبر ہے اور یہ تیرے سامنے آیا، تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آئیں اور پہلے ہی اللہ سے دوستی کر لیں اس ڈھیل کے دنوں میں. کیونکہ آپ کے سورہ مومن کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی، ہجر کا بھی آج کل ٹاپک یہی چل رہا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو پھر نہ آگے ہوگی گھڑی اور نہ پیچھے ہوگی.
تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو تکبر میں ہیں یہ جہنم میں داخل ہوں گے. اور پھر اللہ نے اپنی شان بیان کی کہ تم کس سے تکبر کرتے ہو, کس ذات پاک سے تم کو تکبر ہے. اللہ وہ ذات پاک ہے. جعل لکم اللیل, تمہارے لیے اس رب تعالیٰ نے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو اس رات میں, اور دن بنایا کہ تم دیکھو, وہ روشن کیا کہ تم دیکھ بھال کرو رب کی کتاب کو, اپنے بزنس کو, اپنی دنیا کو, ایون سیر و تفریح کرو, لیکن رات کو سکون حاصل کرو. ہمارے یہاں آج آوے کا آوا بگڑ چکا ہے, سوچئے. اور اسپیشلی جن ملکوں میں 12-1 بجے دکانیں کھلتی ہیں وہاں تو بالکل بگڑا ہوا ماحول ہے, اور جہاں پر جلدی بھی کھل جاتا ہے لیکن حال بہت برا ہے. کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو واقعی اس کی قدر کرنا نصیب کرے کہ رات ہمیں سکون حاصل کرنے کے لیے دی, دن روشن کیا کہ آپ اس میں دنیا بھی کماؤ اور آخرت بھی کماؤ. ان اللہ لذو فضل, اللہ تو بڑے فضل والے ہیں, جو مانگو گے ملے گا. دنیا مانگتے ہو تو آؤ دنیا دے دیتے ہیں اللہ, آخرت بھی مانگنا ہے ساتھ ساتھ میں. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اور میں اتنے پیک ٹائم پر, یعنی 3 o'clock, آپ سب کا اتنا کام کاج ہے, آفیسز ہیں, لیکن اللہ آپ کو بٹھاتے ہیں. اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. تو یہ اللہ بڑے فضل والے ہیں. ہم نے جو وقت نکالا, جو مانگا, اللہ نے نصیب فرمایا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن بندوں نے قدر نہیں کی. اللہ تو اپنے فضل و رحمت کو نوازنے پر تیار ہے, لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت آج کی ریپیٹیشن ہے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں, اور یہ اللہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت لوگ لا علم ہیں, اکثریت لوگ ایمان سے خالی ہیں, اور اکثریت لوگ قدردان نہیں ہیں. کہ اللہ نے ان کو کتنے پیارے سلیس پیپر میں اور اپنے سلیس ترجمے میں ان کو قرآن عطا فرما دیا. بخدا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں قرآن بھی خوبصورت نہیں ملتے تھے, اور ہمیں اس کا ٹرانسلیشن اردو کا بھی سمجھ نہیں آتا تھا. عجیب سا ٹرانسلیشن تھا, کھائیو جائیو لائیو والا. ہم ترستے تھے کہ اللہ کوئی ایزی فارم میں, ایزی طریقے سے, کوئی ہمیں اچھے پیپرز میں کہ مزہ آئے کتاب پڑھنے میں بھی. اور اللہ نے آج ہم پر ساری حجتیں پوری کر دیں. یعنی واقعی کسی نے جو کہا تو مجھے بہت صحیح بات لگی کہ جو 60s میں پیدا ہوا ہے, 60 اور آج 21, یعنی اس درمیان تو اللہ نے ہم پر کیا کچھ کھولا کہ ہم جیسے لوگ تو دھر لیے جائیں گے. اللہ نے اتنا آسان کیا کہ ایک فون کرنے کے لیے ہمیں وہ 98 اور 54 دے کر کسی کے گھر جانا پڑتا تھا اور ہمیں فون کرنے ملتا تھا. آج کتنا ایزی ہو گیا کمیونیکیشن. آج کس قدر اللہ نے مدرسے کھول دیے, آج کس قدر ہم عربک کو سمجھ پا رہے ہیں, آج کس قدر ہم گوگل سے مدد حاصل کر رہے ہیں, آج کتنا ایزی ہو گیا. لیکن آپ سوچئے کہ اگر اب بھی ہم میں قدردان لوگ موجود نہیں ہیں, اور جنہوں نے قرآن کو ترجمے سے اب بھی نہیں پڑھا قرآن کو ترجمے سے, وہ تو دنیا کا سب سے بڑا ناقدرہ مسلمان ہوگا, جو مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن اللہ کی کتاب کو اس نے ابھی تک سمجھا نہیں. تو ذالکم اللہ ربکم, یہ اللہ تمہارے مالک ہیں, تمہارے پالنے والے ہیں. خالق کل شیء, یہی اللہ تخلیق فرماتے ہیں ہر چیز کو. لا الہ الا ہو, نہیں کوئی اتھارٹی اس اللہ کے سوا. انا تؤفکون, کہاں گھوم گئے ہو کہ اللہ نے تمہیں کتاب دی, اور آپ دیکھ لیجئے پچھلی آیت کیا تھی کہ شکر ادا نہیں کرتے ہو, قدر نہیں کرتے ہو. پروردگار نے اس کا مطلب ہر دور میں کوئی نہ کوئی ذریعے ایسے رکھے ہیں. یہ تو ابھی میں نے ایسی اگزامپل دے دی 60s اور 21 کی. اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, کہاں گھوم گئے ہو. یعنی ہر دور میں قرآن پڑھنے والوں پر اللہ کی ذات تو ایسے کھل جاتی ہے, اللہ کو اتنا ایزیلی بندہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے ہر دور میں.
اور جب اس کے بعد بھی وہ عمل نہیں کرتا اور قدر نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں انا تؤفکون، کہاں گھوم گئے ہو؟ تو اب بتایا یہ جا رہا ہے جو ہمارا پچھلا ٹاپک تھا کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، آپ کو یاد ہے 2 ٹائم ہم نے پڑھ لیا کہ جو لوگ جدال کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، جو لوگ جدال کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، جھگڑے ڈالتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، دیکھ لیجئے دوبارہ وہی چیز آ گئی کہ یہ گھوم جانے والے، یہ توحید سے گھوم جانے والے یہ کون لوگ ہیں؟ کذالک یؤفکو، یہ عفق کرنے والے، یہ اللہ پر غلط بات کرنے والے، یہ بہک جانے والے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو کانو بآیات اللہ یجہدون، جو اللہ کی آیتیں ہوتے ہوئے بھی جھگڑے ڈالتے ہیں۔ آپ کو میں ایک اور ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ جھگڑے کیسے ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں تو یہ لکھا ہوا تو ہے، میں مانا، لیکن کیا پھر سارے عالم پاگل ہیں؟ بھائی مجھے کیا پتا، اب اس کا آنسر تم مجھ سے کیوں لے رہے ہو؟ پھر میں فضول بات منہ سے نکالوں گی۔ یہاں تک کہ اگر ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہمارے سسر، جو بھی ایسی اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، کہتے نہیں تو کیا سب پاگل ہیں؟ بھائی ہمیں کیا پتا، تم دیکھو، اللہ کی کتاب دیکھو اور یہ آنسر تم لو۔ ہم کیوں کہیں ہاں پاگل ہیں؟ ہم کیوں کوئی غلط ورڈ یوز کریں؟ تم نے دیکھنا ہے اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، کہاں بہک رہے ہو؟ کہا وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، تو بس پھر آپ کا آخری درجہ جھکنے کا اللہ کی کتاب کے آگے ہی ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کون بہک جاتا ہے، کون جھک جاتا ہے، کون اس کے خلاف جاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ الذین کانوا بآیات اللہ یجہدون، جو پچھلا ٹاپک ہم نے اچھا خاصا چلایا تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ آپ کے رونگٹے، آپ کا سوچ اللہ کی کتاب کے آگے سرینڈر ہو جاتا ہے، یا آپ کو ابھی بھی غصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی عالم کو پتہ نہیں چل رہا؟ کیا سب پاگل ہیں؟ تو آپ کو اب فیصلہ اپنا خود کرنا ہے، جھگڑے نہیں ڈالنے ہیں، اور آپ کو اپنا معاملہ خود سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ آگے بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ رب تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی، اور جب کبھی بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں نا اور اللہ کی شان بار بار بیان ہو رہی ہوتی ہے، تو میرا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے میری کہ دیکھ لو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں عزیز ہوں یا کوئی اور کی باتیں تمہیں عزیز ہے؟ تم نے میری شان دیکھی، تم نے میری شان دیکھی، تم نے مجھے سمجھا، تمہیں میرے پاس آنا ہے، اور پوری جنت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر لازماً عقل کا تو یہی تقاضا ہے کہ ہمیں جنت چاہیے اور ہمیں دنیا بھی چاہیے، اور دینے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات۔ آج ہی آپ کے سبق میں آیا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا مالک ہے، تو پھر وہی ہوگا جو مالک کی پسند ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری اصلاح فرما دیجئے، اور ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لیجئے گا، ڈھیل کے دنوں میں ہمیں سدھر جانے والا بنا دیجئے، اور جو تکبر ہمیں اپنا نظر نہیں آتا پروردگار ہم اس کی بھی معافی مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان والا اور مومن کر دیجئے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔